سندھ کے دارالحکومت کراچی میں آج رواداری مارچ کی کال دی گئی تھی۔ اس مارچ کا مقصد سندھ کی سیکولر روایات، جو اس کی صوفی تہذیب ہے، جو متنوع اور بقائے باہمی کی تہذیب ہے، جو شاہ سائیں اور سچل سائیں کی تہذیب ہے اور روایات ہے، ان کی حفاظت کا نعرہ بلند کرنا تھا، اور ملک جو صوبہ ہے اس میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی کی روک تھام کے لیے حکومت کی توجہ مبذول کروانا تھا۔ لیکن اس کال پر وہاں جو لوگ جمع ہوئے ان کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن۔ آج صبح میری گفتگو بھی ہوئی اس رواداری مارچ میں منتظم کے طور پر کام کرنے والی، اور جب سے عمر کوٹ میں ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل کا واقعہ پیش آیا ہے ایک جعلی پولیس مقابلے میں، اور اس کے بعد ایک FIR کاٹی گئی جس میں اس علاقے کے ایک مولوی عمر سرہندی سمیت پیپلز پارٹی کے ایک MPA کا ذکر بھی ہو رہا تھا، ایک ممبر صوبائی اسمبلی، ایک رہنما، اور اسی طرح پولیس کے متعدد اعلیٰ افسران تھے، ان کے نام بھی سامنے آ رہے تھے۔ وہ FIR تو کٹی تھی لیکن اس پر کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، بلکہ ہم نے دیکھا کہ وہ جو سرہندی صاحب ہیں، جو علاقے کے مولوی ہیں، جنہوں نے اس قتل سے پہلے شاہ نواز کے سر کی قیمت رکھی تھی غیر قانونی طور پر، وہ پھر رہے ہیں آزاد گارڈز کے ساتھ، ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن سندھ کی رواداری اور سندھ کی بقا اور سندھ کی شناخت کے حوالے سے باہر نکلنے والے لوگوں کے خلاف آج پولیس نے بہت شدید کریک ڈاؤن کیا۔ کچھ دیر پہلے جو سندھو نواز ہیں، جو اس رواداری مارچ کے منتظمین میں سے ایک ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی تھی، وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد مزید میں آپ کو تفصیلات بھی بتاتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جو ہے 13 اکتوبر کو کراچی سندھ کی جو راجدھانی ہے وہاں پر سندھ رواداری مارچ ہونے جا رہا تھا، جس کو مسلسل کل سے جو ہے ہمیں تھریٹن کیا جا رہا ہے، جو ہے بار بار مختلف اداروں کی طرف سے کہ آپ جو ہے یہ رواداری مارچ نہ کریں، یہ جو پرامن مارچ ہے، امن کا مارچ ہے، وہ آپ نہ کریں۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ بجائے ہمیں تھریٹن کرنے کے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہمارے مطالبات ہیں، ہمارے مطالبات کیا ہیں؟ ہمارے مطالبات یہی ہیں کہ ڈاکٹر شاہ نواز کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے۔ دوسرا ہمارا مطالبہ ہے جوڈیشل انکوائری۔ تیسرا ہمارا مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ MNA جو ہے پیپلز پارٹی کا، ان کو جو ہے ڈی سیٹ کر کے ان کو بھی اس FIR میں شامل کیا جائے۔ یہ ہمارے سمپل مطالبے تھے حکومت سے، لیکن پیپلز پارٹی مسلسل جو ہے جو شدت پسند جنونی لوگ ہیں ان کو جو ہے سرپرستی کر رہی ہے، ان کی جو ہے وہ کھلے عام دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ کھلے عام جو ہے قتل کرنے کے، جلانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن ان پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، ان پر کوئی جو ہے تحرک پولیس نہیں لے رہی۔ لیکن جب ہم سندھ کے باشعور لوگ جو ہیں جب پرامن مارچ کرنا چاہ رہے ہیں کراچی میں، جو کہ پہلے سے ہی اعلان ہم کر چکے تھے، اس کے باوجود یہ مولویوں کے دباؤ میں آ کے، یہ جنونی جتھوں کے دباؤ میں آ کے جو ہے ہم پر دباؤ کرنے لگے کہ آپ جو ہے یہ مارچ مت کیجیے، ورنہ نتائج آپ کو خود بھگتنے پڑیں گے۔ اور نتیجہ آج آپ دیکھیے کہ کل رات جو ہے ہمارے گھر پہ جو ہے پولیس کا ریڈ ہوا، جس میں ایک معصوم جو بچہ تھا، آج ان کا بلکہ یونیورسٹی کا ٹیسٹ بھی تھا، انٹر ٹیسٹ تھا، ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی، اور جو ہے باقی ڈاکٹر ناز کلانی اور جو ہے ریاض چانڈیو، ان کے گھر پہ بھی جو ہے پولیس نے ریڈ کیا ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ باقی آج بھی جو ہے جتنے مختلف شہروں سے جو ہے لوگ اس مارچ میں شامل ہونے کے لیے آ رہے تھے، اب یقین جانیے ہزاروں کی تعداد میں پولیس کی نفری جو ہے مختلف چوراہوں پر، مختلف ٹول پلازاز پر، مختلف شہر کے جگہ جگہ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے۔ جہاں ہمارا مارچ تھا 3 تلوار پر، وہاں آپ کو سینکڑوں آپ کو جو ہے پولیس کی نفری ملے گی، آپ کو جو ہے پریس کلب پر جو ہے پولیس کی نفری نظر آئے گی۔ وہ دونوں جو ہے جگہیں ان کو بلاک کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو جس طرح ہم نے کل بھی ان سے کہا تھا کہ یہ مارچ ہر صورت میں ہونا ہے، چاہے آپ ہمیں گرفتار کیجئے، چاہے جو ہے آپ ہمیں تشدد کیجئے، لاٹھی چارج کیجئے، لیکن پرامن مارچ جو ہے وہ ہمارا حق ہے، اور وہ حق ہم سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ یہ مارچ ہر صورت میں ہوگا، اور آج بھی جو لوگ مختلف شہروں سے آ رہے ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور کافی قافلے کراچی پہنچ چکے ہیں، لیکن آج جو ہے ہمارا مارچ ہر صورت میں ہوگا۔ اور ہمیں یقین ہے کہ یہ جو حکومت ہے، پیپلز پارٹی ہے،
بجائے ان قاتلوں کو گرفتار کرنے کے یہ ہم پر ہی لاٹھی چارج کرے گی، ہمیں ہی گرفتار کرے گی. اور ہم جانتے ہیں، ہم صرف پیپلز پارٹی خود کو سیکولر کہتی ہے، خود کو جو ہے لبرل کہتی ہے، اور یہ ہے جمہوریت. یہ ہے لعنت ہو ایسی جمہوریت پر کہ جو پرامن شہریوں پر یہ پولیس کی جو لاٹھی چارج کی جائے، ان کو جو ہے گرفتار کیا جائے، اور باقی جو قاتل ہیں وہ دندناتے پھریں، قاتل جو ہیں وہ لوگوں کو تھریٹن کریں، قاتل جو ہیں وہ لوگوں کو ہراساں کریں، ان کو کچھ بھی نہیں کیا جائے گا. اور یہی جو ہے سندھ پولیس ہے، یہی جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، یہی جو ہے جمہوری جو حکومت ہے پیپلز پارٹی کی. لیکن ہم ان کو ساری دنیا کے اندر جو ہے ان کا اصل جو چہرہ ہے پیپلز پارٹی کا، وہ آج دکھائیں گے کہ وہ اپنے ہی پرامن لوگوں کے ساتھ کس طرح ان کا رویہ ہے، کس طرح جو ہے وہ معصوم لوگوں کو، اس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور جو ہے نوجوان ہیں، ان سب کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم مارچ کریں گے اور یہ مارچ لازم ہوگا. بھلے آپ ہمیں گرفتار کریں یا آپ ہم پر لاٹھی چارج کریں، لیکن مارچ تو ضرور ہوگا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں سندھ نواز کیا کہہ رہی ہیں، اور پھر اب معلوم نہیں کہ وہ اس وقت وہ ابھی گرفتار ہے یا نہیں ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے نہیں کر دیا گیا، لیکن کئی لوگ گرفتار ہوئے ہیں پریس کلب کے سامنے بھی اور دیگر مقامات پر بھی. پولیس نے ایک غیر ضروری طور پر ایک پرامن مارچ کے خلاف اس انداز کی طاقت کا استعمال کر کے پھر ثابت کر دیا ہے کہ ریاست چاہتی کیا ہے. دیکھو دوستو، بات یہ ہے کہ سندھ اس کی ایک روایت رہی ہے، اور وہ ہے متنوع بقائے باہمی کی روایت. وہاں جو ہندو فیسٹیول ہوتے ہیں اس میں مسلمان شریک ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی عید بقرعید پر ہندو بھی شریک ہوتے ہیں. یہ ایک روایت رہی ہے. وہاں کئی مقامات ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ہندو کا گھر ہے یہ مسلمان کا گھر ہے. لوگ اتنے قریب تعلق رکھتے ہیں. ایسے میں سندھ میں پچھلے کچھ عرصے میں الداوا اور اس انداز کی مذہبی تنظیموں، شدت پسند تنظیموں کے ذریعے ایک پورا مذہبی شدت پسندی کا سٹرکچر قائم کیا گیا ہے تاکہ سندھ سے اس کی شناخت لی جائے، جس کے پیچھے پوری ریاستی مشینری ہے. یہاں تو پیپلز پارٹی جیسی سیکولر حکومت اس کی بات ہو رہی ہے، لیکن پیچھے جائیں تو اس میں فوج بھی ملوث ہے، اس میں ملک کی جو دیگر اہم عہدوں پہ بیٹھے لوگ ہیں وہ سب ملوث ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی انداز سے مذہب کا استعمال کر کے لوگوں کو جذباتی ایک جو سمجھے کہ انتشار کا شکار کر کے آپ ان پر طویل عرصے تک حکمرانی کر سکتے ہیں. اس کے لیے سندھ ہو یا پنجاب ہو یا بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا، ان کی صدیوں کی روایات اگر اڑتی ہیں تو اڑ جائیں. وہاں لوگوں کے ایک دوسرے کو مارنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو ہو جائیں. یاد رکھیے گا یہ نفرت بڑی عجیب شے ہے. میں کچھ عرصے پہلے 2 سال 3 سال بلکہ 4 سال پہلے میں جب وہاں ہندوستان گیا اور وہاں امرتسر گیا، امرتسر میں آپ جیسے ہی داخل ہو نا تو ایک چوک سا ہے، اس چوک میں سامنے کی طرف دیکھیں تو وہاں نظر آئے گا گولڈن ٹیمپل جو سکھوں کی مقدس ترین مقام ہے. آپ کے بائیں ہاتھ پر جلیاں والا باغ ہے، وہ یادگار ہے جہاں گورے نے گولیاں برسائی تھیں ہندوستانیوں پر. اور وہاں آپ کھڑے ہوں گے نا جہاں پر وہاں سفید رنگ کی ایک یادگار ہے ان قتل ہونے والے افراد پر، وہاں نام پڑھیں گے تو مسلمانوں کے نام بھی ہیں، ہندوؤں کے نام بھی ہیں، سکھوں کے نام بھی ہیں. یہ سب وہ لوگ تھے آزادی کے متوالے جو گورے کے خلاف یکسو ہو کے لڑے. اور سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں گے تو ایک میوزیم ہے جسے پارٹیشن میوزیم کہتے ہیں. اس میوزیم میں آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہندو اور ہندوؤں کے ہاتھوں سے مسلمان اور سکھوں کے ہاتھوں سے مسلمان اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے سکھوں کا قتل ہوا. پنجاب ادھر کا تھا یا ادھر کا تھا، نفرت نے اپنے ہی بھائیوں کو اپنے ہی بھائیوں، اپنی ہی بہنوں کو اپنی ہی بہنوں، اپنی ہی ماؤں کو اپنی ہی ماؤں کے خلاف کر دیا. وہاں جا کے اگر ایک سادہ سا سوال آپ خود سے کریں کہ صاحب لوگوں کو پتا تھا کہ ادھر والا حصہ ہندوستان والا پنجاب ہوگا، ادھر والا حصہ پاکستان والا پنجاب ہوگا، ہندو آرام سے اور سکھ آرام سے ادھر سے ادھر آ جاتے، ادھر سے مسلمان آرام سے ادھر سے لے جاتے، مارنا کیوں ضروری تھا؟ اس سوال کا اگر آپ خود سے جواب مانگیں گے تو شاید آپ کو جواب نہ ملے، لیکن اس کا ایک جواب ہے اور وہ یہ نفرت. جب نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں نا تو بھائی بھائی کا قاتل بن جاتا ہے. پنجاب میں اس وقت ایسی نفرت مذہب کی بنیاد پر پیدا ہو گئی تھی. سندھ میں خدا کا واسطہ یہ نفرت پیدا نہ کرے. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ سندھ کے لوگ ایک دوسرے کو مارنے کے در پہ ہو جائیں؟ مذہبی شدت پسندی کا سندھ میں کوئی تعلق، کوئی کام نہیں ہے. اگر سندھ جیسے ایک سیکولر، ایک پروگریسو صوبے جس کی روایات کے اندر ہے بقائے باہمی، ایک دوسرے کے لیے عزت،
मजहबी बुनियादों पर मुनाफरत से नफरत, उस सूबे को अगर आप इस तरह डिस्टेबलाइज करेंगे मजहब के नाम पर, तो ये अजाब और बढ़ेगा आपके लिए। और खास तौर पर सिंध के लोगों के लिए ये बहुत ही खौफनाक बात मैं बता रहा हूं। अगर सिंध भी दीगर सूबों की तरह, इस वक्त आप देखें तो पंजाब में सबसे ज्यादा शिद्दत पसंदी है, मजहबी शिद्दत पसंदी। आप वहां देखें तो वहां किसी क्रिश्चियन का नाम लिया जाता है तो ऐसे लिया जाता है जैसे कोई गाली दे रहा है। बाकायदा तौर पर लोगों को ईसाई कह के गाली दी जाती है, वहां पर कादियानी कह के गाली दी जा रही होती है लोगों को। आप क्या चाहते हैं कि आपके भाई बहनें जो हिंदू हैं, जो इस सिंध के, यूं समझे कि वो लोग हैं जो वो बाहर से नहीं आए हुए, वो इसी धरती के बच्चे और बच्चियां हैं, आप चाहते हैं कि उनको आप उनकी धरती पर अब लावारिस कर दें, उनसे उनका बुनियादी जमीन से जोड़ काट लें। कहां जाए? पहले हिंदू तो चले गए इधर से, इतने सिंध से कितनी बड़ी मास माइग्रेशन हुई है हिंदुओं की, बच्चियां उनकी उठा उठा के उनको जबरी तौर पर मुसलमान कर रहे हैं। ये सिंध चाहिए आपको? सिंध के लोग अगर अपनी इस शनाख्त की हिफाजत नहीं करते, उनका हाल भी दीगर सूबों से मुख्तलिफ नहीं होने वाला। आप बताएं खुद, ये शाह साईं का सिंध बचेगा फिर? वो जो सच्चल साईं, वो मनम खुदाइम कह रहे थे मैं खुदा हूं, क्या वो बचेगा? ये सिंध जो बर्दाश्त का सिंध था। मैं सिर्फ बहुत अफसोस हुआ मुझे कि पीपल्स पार्टी जैसी जो बजाहिर एक प्रोग्रेसिव जमात है, वो भी उसी लाइन के अंदर है। शर्मनाक मनाजिर थे आज, सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं और इस अंदाज से रियासत ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। जो पुरम लोग हैं जो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में खुदा का वास्ता शिद्दत पसंदी में इजाफा मत करें और खासतौर पर सिंध को उसकी रिवायात से दूर मत करें। कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें आदि कह रही थी एक कि सिंध की रिवायत हमारे लिए रेड लाइन है, लेकिन मसला यह है कि सिंध के लोग फिर खड़े हों आप लोगों के साथ। सिंध के लोग अगर जाके उमर सरहंदी के साथ खड़े हो जाएंगे तो ये उमर सरहंदी और मजबूत भी होगा और रियासत का वो बयानिया भी मजबूत हो जाएगा जो सिंध का चेहरा बिगाड़ देगा। अब फैसला आप लोगों को खुद करना है। अगर आप लोग समझते हैं कि जो मजहबी शिद्दत पसंदी है उसका रास्ता इख्तियार करके आप सिंध से उसकी रिवायत छीनना चाहते हैं तो जरूर छीनिए, लेकिन याद रखिएगा ये रिवायात फिर आपको वापस मिलेंगे नहीं। आप सिंध जो है वो एक बहुत पुरानी तहजीब है, आपकी असल पहचान वो आपकी मजहबी पहचान और आपकी पाकिस्तानी पहचान से बहुत पुरानी है, वो उस पर नाज भी किया जाना चाहिए। आपकी राय में सिंध हुकूमत का ये आज का जो किरदार था और वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान में जो फौज है उसका किरदार इस मामले में कितना अच्छा या बुरा है, अपनी राय जरूर दीजिए। अपना ख्याल रखिए। आदाब।